اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجالس عزا اور دیگر خیر و خیرات جو اس وقت منعقد ہو رہی ہیں سب کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی جمیع مرحوم مومنین و مومنات جو نور ولایت لے کے اس دنیا سے رحلت کر گئے، بالخصوص ہمارے مرحوم بزرگوار کاظمی صاحب اور ان کے دیگر تمام مرحومین جن کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد ہے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. تلاوت سورتین مبارکتین اور دیگر تمام عبادات کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء مرسلین شہداء صدیقین محمد و اہل بیت محمد چاہردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہونے کے بعد کاظمی صاحب قبلہ مرحوم اور دیگر تمام بزرگان کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء راہ کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے سب کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. جن ظالموں قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی اور طاغوتی منحوس مقاصد کے لیے قتل و غارت، ظلم و بربریت اور دہشت گردی کو رواج دیا اور ابھی تک اپنی کارروائیوں کو شروع رکھے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی بدامنی کا باعث ہیں، ان تمام ملائن کی رسوائی و ناکامی و ذلت و شکست کے لیے بآواز بلند صلوات. ہمارا ایمان ہے کہ مجالس ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، موجب نجات ہیں، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، وہاں یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان محافل و مجالس میں اجر و ثواب کی نیت سے آنے والے اپنی اپنی حاجات کی برابری کا قصد بھی رکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے مومنین اور مومنات جو شرکت نہیں کر سکتے وہ ان سے التماس دعا کہتے ہیں.
ان تمام ملتمسین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے، جتنے مریض اور بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، جو نرینہ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمناؤں کے پورا ہونے کے لیے، جو تنگی روزگار کا شکار ہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، غرض ہے کہ ہر حاجت کی برابری اور ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری جمیع مشکلات کا آخری حل اللہ رب العزت نے ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے مربوط فرما رکھا ہے، تعجیل فرج مولا کائنات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلى الله نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بارگاہ احدیت میں التجا ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، آپ جمیع علی ایمان کی پرخلوص عبادات قبول اور منظور فرمائے۔ مرحوم و مغفور ہمارے بزرگوار، جن کی مجلس ترحیم ہے اور جن کی مجلس چہلم خداوند منان ان کی زندگی کی تمام حسنات اور مکمل دینی و مذہبی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہترین توفیقات سے نوازا تھا اور ان توفیقات سے انہوں نے کامل فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی
آج اللہ کی زمین پر ان کی خدمات کے آثار زندہ ہیں اور انشاءاللہ تا روز قیامت زندہ رہیں گے۔ ہماری دعا ہے رب العزت ان کی تمام خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو آثار وہ چھوڑ گئے ہیں خدا ان منا من آثار کو تا محشر قائم رکھے، ان کا جو ثواب ان کے نام اعمال میں شامل ہوتا رہے اور ذخیرہ کیا جاتا رہے۔ ہم بارگاہ رب العزت سے ملتجی ہیں کہ خداوندہ ان کی تمام نیکیاں قبول فرما، ان کی جمیع خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں جوار رحمت نصیب فرما، ان کی قبر کو نور ولایت سے منور فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، قبر میں انہیں شفاعت سیدہ طاہرہ سے سرفراز فرما، محشر ہو یا پل صراط کا گزر سرکار امیر المومنین کی شفاعت کے طفیل انہیں کامیابیاں نصیب فرما، جنت کے بلند درجات کا انہیں حقدار قرار دے، عذاب آخرت سے مکمل طور پر اپنی امان میں جگہ عطا فرما، ان کے وارثان کو ان کا بہتر وارث بننے کی توفیق عطا فرما، جو خانے ان سے خالی رہ گئے ہوں انہیں پر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اسباب مغفرت ہیں انہیں پوری طرح انہیں تلاش کر کے ان کی مغفرت کو کمال تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، انہیں باہمی محبت احترام اور الفت سے سرفراز فرما، اور خدمت حق میں ان کی وراثت کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر اس وقت تک فوت ہوئے، ہماری دعا ہے کہ سب کو مغفرت سے سرفراز فرما، سب کو جوار معصومین نصیب فرما، رحمت کاملہ کے لائق ہونے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ سب کو جنت نشین قرار دے اور اپنے عذاب سے سب کو امان عطا فرما، اور ہم جو ابھی زندگی کی منزلوں میں ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، خالق نے بڑا قطعی اور حتمی اعلان فرمایا ہے کہ جس کو میں نے زندگی کی شیرینی چکھائی ہے بالآخر اسے موت کا ذائقہ بھی چکھاؤں گا۔ موت یقینی ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن عجب یہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ موت حتمی اور یقینی ہے اور کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں اے اللہ کم از کم ان ہستیوں کو تو موت سے مستثنا کر دیتا جن کی محبت میں تو نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث قصہ کا بیان روزانہ آپ کے کانوں میں گوش گزار ہوتا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا تَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، اور شاید اگر دقت نظر سے غور کیا جائے تو اس سے اونچی اور کسی قسم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ رب العزت خود قسم اٹھائے اور اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھائے۔ اس کائنات میں اللہ کی اس مخلوقات میں سب سے بڑی عزت والی ہستی کون سی ہے؟ تو جو ہے سب سے اونچی عزت کس ہستی کی ہے؟ جن کی ہے ان پہ ایک صلوات پڑھ لو۔
صلی علی محمد. یہ جو صلوات آپ نے پڑھی ہے محمد و آل محمد پر کا، اسی عقیدے سے پڑھی ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ اونچی عزت والی ہیں، یا اس عقیدے پہ نہیں ہو اور صلوات پڑھی ہے؟ دیکھیے صلوات سارے مسلمان پڑھتے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مسلمان سارے ہی صلوات پڑھتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے؟ سارے پڑھتے ہیں. سارے پڑھتے ہیں تو سارے پڑھتے تو یہ کچھ ہے. کوئی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ایک علی کا اضافہ کر دیتے ہیں. لیکن آپ سارے دانا ہیں اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ عربی سے بھی آشنا ہیں. ایک علی کے اضافے سے معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو اردو دانوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. اے اللہ صلوات بھیج، رحمت بھیج محمد و آل محمد پر. اور ایک یہ ہے کہ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر. اب ایک پر کا اضافہ ہے نا، تو ایک پر کے اضافے سے آپ اردو دان حضرات سمجھائیے کیا کوئی معنی میں فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں. تو دونوں حضرات کی صلوات ظاہراً تو ایک جیسی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہے، وہ ساتھ یہ بھی پڑھ دیتے ہیں اور میری کوئی حل نہیں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی تو ان ہستیوں پر ایسے ہی صلوات بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر بھیجی اور ان کی. لیکن پھر مجھے یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے اگر حضرت ابراہیم کی وجہ سے ان کی آل لائق صلوات بن سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی آل کیوں لائق صلوات نہیں بن سکتی؟ حیثیت ایک مسلمان کے بتائیے، حضرت ابراہیم افضل یا رسول اعظم افضل؟ جی آپ سب کے سردار ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. تو اگر مفضول کی آل لائق صلوات ہو سکتی ہے تو افضل کائنات کی آل کیوں لائق صلوات نہیں ہو سکتی ہے؟ تو صلوات سارے فرقے مسلمانوں کے پڑھتے ہیں. حضرت امام شافعی نے تو کمال کر دیا یہ کہہ کر کہ اے اہل بیت رسول تمہاری عزت و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں بنتی. لیکن میں حضرت امام شافعی کو مخاطب کرتا ہوں اور کہتا ہوں جناب حضرت امام شافعی صاحب ذرا یہ بتائیے تمہاری اور ہماری صلوات میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو جو ہے تم بھی یہ کہتے ہو کہ تم پہ جو صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں، ہم بھی یہ مانتے ہیں. لیکن کیا کوئی فرق بھی ہے؟ عام مسلمان بھی صلوات بھیجتے ہیں، آپ آل محمد کے ولایت کے ماننے والے بھی، تو کوئی فرق ہے؟ تو ظاہراً تو کہیں گے نہیں، ہم بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں اور وہ بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، تو ظاہراً تو کوئی فرق نہیں. لیکن اگر دقت میں بندہ جائے اور تھوڑا سا غور کرے اور انصاف کے ساتھ بات کرے تو فرق نکلتا ہے. فرق کہاں ہے؟ الفاظ میں فرق نہیں، الفاظ کے پیچھے جو عقیدہ ہے اس میں فرق ہے. ہر عمل کا وزن اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیا خیال ہے بروز محشر اعمال کی گنتی ہونی ہے یا اعمال کو توڑا جانا ہے؟
اپنا ذرا تھوڑا سا تعاون فرمائیے. کیا اللہ نے فرمایا ہے میں گنوں گا کس نے کتنی صلواتیں پڑھی, کس نے کتنی نمازیں پڑھی, کس نے کتنے روزے رکھے, کس نے کتنے حج کیے. جس کی گنتی بڑھ جائے گی وہ سیدھا جنت جائے گا, اور جس کی گنتی کم ہوتی جائے گی اس کا حساب کم ہوتا جائے گا. کیا یہ دستور ہے اللہ کا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ بھائی اعمال کو تولا جائے گا. آپ کا بھی پروگرام ہے برائے خوشنود کے سرکار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں اپنے تمام برادران سے پوچھتا ہوں, بزرگان بیٹھے ہیں, پروگرام محشر میں حاضری کا ہے جی؟ حاضری محشر کی اختیاری ہے یا لازمی ہے جی؟ کوئی تو نواب صاحب ہوگا جو آج میں چنگی جات ستا پہ ہوں, میں نہ اٹھنا, کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی مستثنا, کسی کو اللہ نے مستثنا نہیں رکھا. ہر ایک نے محشر میں ضرور 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 حاضر ہونا ہے, سب ضرور حاضر ہونا ہے. تو وہاں ایک میزان الاعمال ہے. میزان الاعمال کا اردو معنی کیا ہے؟ اعمال کا ترازو. اعمال کا ترازو یا اعمال کی کیلکولیشن. بھئی وہاں وہ کیا کہتا ہے آپ کا کیلکولیٹر پڑا ہوگا اور وہاں گنی جائے گی, گنتی ہوگی. کیا ہونا ہے وہاں؟ ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ تولا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کا تول دیکھا جائے گا. اور قرآن دوسری آیت میں کہتا ہے اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. جس کے وزن بھاری ہوں گے, اما من ثقلت موازینہ, جس کے اوزان کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے. فہو فی عیشۃ راضیہ, علی کہیں گے لے جنت کا ٹکٹ. قسیم النار والجنہ کون ہے جی؟ ذرا ناراض نہ ہونا. علی روٹی کپڑا اور مکان تقسیم کرنے والا ہے یا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے؟ بابا سے بلند روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بڑا مزیدار ہے. نعرہ لگا کے لوگ حکومت میں پہنچ گئے, ہے نا ایسا؟ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا, اتنا مرغوب اور محبوب عند العوام نعرہ ہوا کہ انہوں نے حکومت کی مسند پہ بٹھا دیا. نہ فقط ان کو بٹھا دیا, ان کی بیٹی بیٹھ گئی. اگلا اور چل رہا ہے سلسلہ اسی نعرے کی وجہ سے. ناراض تو نہیں سنتے پائے, ممکن ہے کوئی پارٹی میں محب بیٹھا ہوا تو ناراض سنتے. میں کوئی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں تو ویسے اپنے ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرے کی وجہ سے ان کو حکومت مل گئی, ان کی بیٹی کو مل گئی, ان کے خاندان کو مل گئی. اب خاندانی سلسلہ چل رہا ہے. نعرہ کا کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور. تو اس کا مطلب ہے نعرہ بڑا قیمتی ہے, بڑا وزنی ہے. لیکن ذرا یہ بتاؤ علی کیا تقسیم کرتے ہیں؟ علی اگر روٹی کپڑا مکان تقسیم کرے تو علی کی شان بلند ہوگی, یا علی جنت اور جہنم تقسیم کرے تو شان بلند ہوگی؟ یہ بھی ہماری کم بختی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے مولا علی کو اپنی جنت اور جہنم کی تقسیم کا ذمہ دار بنایا ہے. یہاں کا مومن کہتا ہے نہیں روٹی
وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان سے رزق کی تقسیم کرواؤں گا تو ان کا مقام بلند ہوگا. اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لینا، گھر میں جا کے کر لینا کہ ان کے ہاتھ میں تقسیم رزق دی جائے تو ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، یہ تقسیم جنت و جہنم دی جائے تو جنت درجہ بلند ہوتا ہے. علی قسیم النار والجنہ. خوب علی نے قرآن کے مطابق جنت اور جہنم کی تقسیم کرنی ہے یا نہ؟ علی مال والقرآن والقرآن ما، یہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ اس دنیا میں یا اس جہان میں بھی؟ جی اس دنیا میں اور اس جہان میں. علی جب سے ہے، جب تک ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. عالم دنیا اور عالم آخرت دو عالم ہیں یا نہیں؟ آپ کا پروگرام عالم آخرت میں بھی جانے کا ہے جی؟ بلا شبہ جانا ہے. اچھا یہ ذرا غور کیجئے. میں دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے، پریشان بھی نہ ہونا. آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ اور اکثر آدھے پہ ہو کوئی پتہ کوئی نہیں، اور میں آنا بچے اچھو تو آپ پتہ بچے اچھو تو ساؤں کیوں. میں پوچھتا ہوں کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ شک ہے یا یقین ہے جی؟ پک ہے؟ کتنا پک؟ اللہ اب موت کے بعد زندگی یقینی، کوئی شک صلی علی محمد سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. خود جس کو موت کے بعد والی زندگی کا پورا پورا کامل یقین ہے، وہ جتنا یقین ہے اتنی بلند صلوات ہے. موت کے بعد والی زندگی کتنی ہے؟ یعنی کیا اس زندگی کے لیے بھی کوئی موت ہے؟ کہتے ہیں جی ہر زندگی کے لیے موت ہے، یہ تو ہے نا، لیکن یہ ہر زندگی کو ذرا تھوڑا سا کھولیے. ہر زندگی کے لفظ کو تھوڑا سا کھولیے. ایک ہے یہاں کی ہر زندگی، ایک ہے وہاں کی ہر زندگی. یہاں کی ہر زندگی کے لیے تو موت ہے، اور یہاں کا ہر زندہ بالآخر موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں. جیسے میں کہہ رہا تھا اگر اللہ چاہتا تو کم از کم پنجتن باغ کو تو مستثنا کر دیتا، کہ اس نے زندگی کی خیرات ہی ان کی محبت میں تقسیم کی ہے. اس کائنات میں زندگی جتنی بھی اس مالک کے موت و حیات میں تقسیم کی ہے، کن کی محبت میں؟ محمد و آل محمد کی محبت میں. ٹھیک ہے. اور زندگی فقط انسانوں کی تو نہیں، جنوں کی بھی ہے، ملائکہ کی بھی ہے، حیوانات کی بھی ہے، حشرات الارض کی بھی ہے نا، بہت ساری مخلوقات زندہ، کیڑے زندہ، پرندے زندہ، چرندے زندہ، درندے زندہ، مچھلیاں زندہ ہے نا زندہ. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کسی کو زندگی نہیں ملی، اگر ملی ہے تو محمد والے محمد کے طفیل میں سے. اور جب ہر زندہ کو زندگی کی خیرات ان اصحاب کسا کے صدقے ملی ہے،
تو یا اللہ ان اصحاب کساء کو تو موت کے ذائقے سے مستثنا کر دیتا، کر سکتا تھا یا نہیں؟ جی کر سکتا تھا، لیکن اگر مستثنا کرتا تو خلافت کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ پر مجھے سمجھ آئی نہیں ہے۔ اگر رسول اکرم کے لیے ذائقہ موت نہ ہوتا تو نہ تم کہتے کہ علی خلیفۃ بلا فاصلہ، نہ کوئی اور کسی کی خلافت کا دعویٰ کرتا، مسئلہ خلافت ہی پیدا نہ ہوتا اگر رسول کے لیے وفات نہ ہوتی۔ اور مسلمان جو دو حصوں میں کم از کم مستقل تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں، بنیاد مسئلہ خلافت ہے، اور مسئلہ خلافت میں آپ بھی خلیفہ بلا فصل مولا علی کے قائل ہیں اور دوسرے کسی اور کی خلافت کے قائل ہیں، لیکن تاہم مسئلہ تو بنیادی خلافت ہی ہے، اور خلافت جو ہے وہ استوار ہوتی ہے رسول کی وفات سے۔ وفات ہوگی تو خلافت آئے گی نا۔ تو اللہ نے نہ رسول اکرم کو کل نفس ذائقۃ الموت سے مستثنا کیا، نہ آل محمد کو مستثنا کیا، لائق صلوات بنایا لیکن انہیں موت سے مستثنا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے یا کبھی کبھی اس سے کوئی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے؟ ذرا تھوڑا ناراض بھی نہ تھے ہو۔ مسائل عقیدہ توحید بھی درمیان میں چلتے رہنے چاہیے، اس لیے کہ آج عقیدہ توحید حسینیت کے منبر پر خطرے میں ہے۔ ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے، اور ہم طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر اس بحران کو جڑ سے کاٹیں جو تیری نجات میں رخ نہ ڈالتا ہے۔ اس لیے قابل غور ہے یہ مسئلہ، توجہ ہے اس بات کی طرف۔ مسائل توحید اللہ فقط قادر ہے یا حکیم بھی ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے تو وہ حکیم علیم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو اس کو ذرا سادہ الفاظ میں کرتا ہوں، 3 جملے بولتا ہوں، مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ ان 3 جملوں میں سے عقیدہ توحید کے اوپر فٹ کون سا جملہ ہے؟ اللہ کچھ کر سکتا ہے، اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آخری جملہ فٹ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا سادہ ترجمہ یہ لانا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگلا جملہ، جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے؟ میں یہ ضرور اپیل کرے سا، جب میں سوال کرتا ہوں تو ذرا جواب میں جلدی مت کیجیے، سوچ کے جواب دیجیے۔ آدھی بات چھوڑا ہے سارے ممبر والے نے۔ تو میں نے کیا سوال کیا؟ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے؟ مثلا آپ خود بیٹھے ہیں، کتنی آج تک آپ نے ایسی دعائیں اللہ سے مانگی ہوں گی جو ابھی پوری نہیں ہوئی؟ ایسا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، جوڑے ہیں جو اللہ سے بیٹا مانگتے رہے یا اولاد مانگتے رہے بالآخر لا ولد فوت ہو گئے اور ان کو اولاد نصیب ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ کیا انہیں اللہ اولاد دے نہ سکتا تھا؟ دے تو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے انہیں اولاد نہ دی۔ انہوں نے منتیں کی، منتیں مانی، خانہ کعبہ کے پاس جا کے دعائیں مانگی، روضہ رسول پہ مانگی، کربلا میں مانگی، مشہد میں مانگی، 14 معصوم کا واسطہ کیا، جو محنتیں ہو سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن اللہ نے انہیں
اولاد کیا خیال ہے؟ اللہ نے اولاد جو نہیں دی تو ٹھیک کیا؟ ذرا تھوڑا جا صحیح فیصلہ کیا؟ اللہ کا فیصلہ کبھی غلط ہوتا ہے؟ مثلا اللہ قرآن مجید میں اپنے فیصلوں کے بارے میں ایک جملہ یہ بولتا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں ملی جلی اولاد دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بالکل لاولد اور بوجھ بنا دیتا ہے۔ چار قسمیں ہیں، چار فیصلے ہیں، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے، کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں، اور بالکل کچھ نہیں، لاولدی۔ بتائیے ان چار فیصلوں میں سے اللہ کا کون سا فیصلہ صحیح ہوتا ہے؟ یہ مسیحی کیا خیال ہو یا گھاری حق ہو؟ جی سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، اگر ایک خاتون کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، جو اس کی بیٹیاں پیدا ہوتی گئی تو اس کی حیثیت ڈاؤن ہوتی گئی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساس بھی اسے تانے دینے لگی، شوہر بھی اس میں ناراض رہنے لگا۔ یہ ہوتا سارے محلے یہ نہیں ہوتا۔ اے متھے سڑی کتھوا وڑی ہر ویلے دھیجا پانی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ نوبتیں گھروں کے اجڑنے کی شکل میں نکلتی ہیں یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں اس قسم کی باتیں کرنے والی عورت یا مرد، تو یہ بتا یہ خاتون اپنی بیٹی بنانے والی ہے؟ اپنے رحم میں، اپنے پیٹ میں کیا کوئی خاتون اختیار رکھتی ہے چاہے بیٹا بنا دے چاہے بیٹی بنا دے؟ یا اس کا شوہر با اختیار ہے، یا اس کا ڈاکٹر با اختیار ہے، یا اس کا پیر با اختیار ہے؟ ناراض تھی پیر بھی پتر دے دے یا نہیں دے دے، ایسی جب صحیح ہوتا نا جلدی پیر بڑھنے تو ذرا تھوڑا سا اپنے عقیدے اور ایمان کو واضح کرنا۔ کیا کوئی خاتون، کوئی شوہر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر، کوئی مرشد اس بات پر قادر ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی دے؟ کون ہے؟ کون ہے جس کا یہ اختیار ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اس کا کون سا فیصلہ ہے جو حکمت سے ہٹا ہوا ہے؟ اگر ساری بیٹیاں دے تو بھی حکمت ہے، سارے بیٹے دے تو بھی حکمت ہے، کچھ بیٹے دے کچھ بیٹیاں دے حکمت ہے، کچھ نہ دے۔ کبھی وہ اپنی حکمت سے ہٹ کے بھی اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے قادر مطلق، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت کے مطابق۔ اگر یہی تیرے ذہن میں گرا بچ جائے تو بہت سارے چکر باز چکر نہ چلا سکے۔ میں بھی کہہ رہا تھا سب سے بڑی عزت والی ہستی کون؟ حضرت رسول اکرم۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے نا۔ ان کو عزت دی کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کو عزت کس نے دی؟ ایسا تھوڑا ناولا، کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے،
ہمارے مقررین ذاکرین یا ہمارے خطبہ آپ کو علی تک پہنچائیں گے، لیکن اس کی طرف نہیں پہنچائیں گے جس نے تمہیں علی دیا۔ اے اہل منبر، اگر علی تک پہنچاتا ہے تو تیرا فریضہ ہے اس تک بھی پہنچا جس نے علی کو علی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر تو ولایت پر روک دے گا اور توحید کو روشن نہیں کرے گا تو اس سے شیطان کو وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو لہذا حقیقت یہ ہے، ولایت، نبوت، رسالت، امامت سب سے افضل ہے پہنچا وہاں تک۔ رد کر دو ان دونوں کو جو ولایت کے مخالف ہیں، رضوا پلا دو ان کو جو امامت کے مخالف ہیں، جڑ اکھاڑ دے ان کی جو نبوت اور رسالت کے مخالف ہیں، لیکن ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ جو توحید کے مخالف ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی محبوب ترین ہستی اللہ کی کون ہے؟ یہی ایمان ہے نا۔ اب ذرا دیکھ اللہ کا فیصلہ، بیوی دی ہے خدیجۃ الکبریٰ جیسی، کتنی عظیم زوجہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے فقط یہی جملہ کافی ہو سکتا ہے کہ جب بھی جبریل امین پاک پیغمبر پر وحی لے کے آتے تھے تو رسول اکرم سے فرماتے تھے، یا محمد، اللہ فرما رہا ہے میرا سلام اپنی خدیجہ تک پہنچا۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ اس مجمع میں کوئی بیٹھا ہو نا اور کوئی سڑک کو دروازے پہ آئے، فلاں صاحب آپ کو چکوال کے ڈی سی نے سلام کہا ہے، سیر و چتھی ایسی ہے نہیں، بندہ پھوڑی سی نہیں، سارا جہان اکسی یار ہے، کہنا اونچا بندہ، کس نے سلام بھیجا ہے؟ کہاں ڈی سی، کہاں رب العالمین۔ جبریل آ کے کہہ رہا ہے رب العالمین سلام پیش کر رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اور عظمت بی بی پاک بلند تر صلوات۔ صلی علی بسم اللہ۔ اب ذرا رسول اکرم کی زبان سے سن، فرماتے ہیں ما قام الدین ولا استقام الا بسیف علی ومول خدیجۃ الکبریٰ۔ میرا دین، دین حق، دین اسلام نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور نہیں طاقتور اور استقامت والا ہوا مگر دو چیزوں کے توفیل، ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال۔ اب بتا، وحی کی زبان والے نے بی بی کے مال کو کس چیز کے ایکول فرمایا ہے؟ شیر خدا کی تلوار کے برابر رکھا ہے نا، کہ میرے دین کو دو چیزوں نے سب سے زیادہ قیام و استقامت عطا فرمائی ہے، ایک علی کی تلوار اور دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اب ذرا آگے چل، دین اسلام پر پہلے تلوار نے کام کیا یا مال نے کام کیا؟ تیرے سامنے پاک پیغمبر کی تاریخ 23 سال پہ پھیلی ہوئی ہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں۔ کیا مکہ میں بھی علی نے تلوار چلائی؟ کتنا عجیب ہے۔ رسول اکرم کہہ رہے ہیں اپنے سارے مسلمانوں کو، یہاں مکہ تمہارے لیے امن کی جگہ نہیں ہے،
سارے حبشہ چلے جاؤ. حضرت جعفر طیار کو ان کا سربراہ معین کر دیتے ہیں اور علی کا بڑا بھائی ہے جعفر طیار. بولے کہ کاروان مہاجرین کا مکہ سے روانہ ہو کر حبشہ چلے جاتے ہیں اور وہاں کتنا عرصہ رہتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اس سال حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے. خیبر فتح ہوا تو اس سال کیا ہوا؟ جعفر طیار حبشہ سے. اور رسول اکرم نے فرمایا مجھے اس سال 2 خوشیاں نصیب ہوئی ہیں, ایک خیبر فتح ہوا ہے, ایک میرا جعفر آیا ہے, لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوشی کا باعث کون سی چیز ہے. تو گئے حبشہ مہاجرین, مکے کے مہاجرین حبشہ گئے تو کہاں تھی علی کی تلوار؟ چلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تلوار کے چلنے میں حکمت نہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. ایسا نہیں کہ علی ان دنوں شیر خدا نہ تھے. ذرا یہ عقیدہ بھی بتائیے, علی مدینہ پہنچے تو شیر خدا بنے, یہ پہلو تو ہے. ذرا اپنا عقیدہ بتائیے, علی اول سے شیر خدا تھے یا بعد کو کبھی انہیں سرٹیفکیٹ ملا؟ یہ تیرے تمغے ہوتے ہیں, نشان حیدر پتہ نہیں کیا کیا. تو تمغے لیتا ہے کاروائی کرنے کے بعد. ابو سارے فوجی تھے, کارگزاری اور خدمت کرنے کے بعد انعام اور تمغہ کا ملنا اور ہے. جو ہی ماں کی گود میں آئے اور تمغہ ملے یہ منزل کچھ اور ہے. تو علی تو اول سے شیر خدا تھے, لیکن کیا تلوار چلی؟ مکے میں نہیں چلی. پھر وہی بات آتی ہے نا, نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ کہ چلنے میں حکمت نہ تھی. چلنے میں اچھا تلوار تو چلی نہیں. مال خدیجہ صرف ہوا اس دور میں, جو 13 سالہ دور مکہ تھا, اس میں بی بی طاہرہ کا مال خرچ ہوا کس پہ؟ دین پہ. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے مال نے خدمت کی, بعد کو تلوار نے خدمت کی. بلکہ میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں, اسلام کا پودا رسول اکرم نے مکہ مکرمہ میں کاشت کیا اور وہ پروان چڑھتا رہا. خدیجہ کے مال نے اسے سیراب کیا, پروان چڑھا چڑھا چڑھا, جب وہ تناور درخت بنا تو دشمن آئے اس کو کاٹنے کے لیے, تو دفاع کے لیے علی کی تلوار آ گئی. یہی بندی ہے نا بات. تو ذرا دیکھ کیا مقام ہے اس زوجہ کا جو اللہ نے تیرے سب سے افضل الرسل کو عطا فرمائی. افضل الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین عطا فرمائی. اچھا بیٹے دیے یا نہ دیے؟ توجہ بیٹے دیے. 2 بیٹے تو کم از کم تاریخ ثابت کرتی ہے, بعض روایات کے مطابق 3, چلو 2 ہی مان لیجیے. تو 2 بیٹے مکہ مکرمہ میں رسول اکرم کے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ہوئے. کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. پھر رکھے یا واپس لے لیے؟ واپس لے لیے. وہ پتہ نہیں دن تو ٹھیک کی تھا یا واپس کے دن تو ٹھیک کی تھا. تھوڑا سا فیصلہ کرنا ہے نا ہم نے. تاریخ پر چھوڑنا اور ہے, تاریخ کا تجزیہ کرنا کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیے اور چھوٹے چھوٹے ہی واپس لے لیے. رسول کو دکھ تو ہوا ہوگا,
آخر باپ ہے. روایت کہتی ہے کہ جب بھی بیٹا فوت ہوتا تھا تو رسول رو دیتے تھے. لیکن لیے کس نے؟ اللہ نے. اور میں ذرا سیدہ کو پوچھتا ہوں، سادات کرام محترم صاحبان، جی او پتر رمونا رسول دے زندہ، اگر وہ رسول کے بیٹے زندہ رہتے، جوان ہوتے، شادیاں ہوتی، تو کیا ان کی اولاد بھی سادات ہوتی؟ پتہ نہیں میرے نام چل صحیح نہیں. اگر وہ جوان ہوتے، حضرت قاسم جوان ہوتے، حضرت طاہر جوان ہوتے، ان کی آگے اولاد ہوتی، تو کیا وہ سادات شمار ہوتے؟ ہون بھی تو نسل رسول ہو تو سادات ہو. سادات کا فخر تو یہی ہے نا کہ ہم کون ہیں؟ اولاد. لوگ بھی ہمیں اولاد رسول سمجھ کے ہماری عزت کرتے ہیں، ہے نا. اسی لیے لیکن اگر وہ اولاد با اولاد ہوتی، اب ذرا اللہ رب العزت کے فیصلوں کی حکمتوں کا جائزہ لیجیے. تو جو رہے اگر وہ پوتے ہوتے رسول کے تو سادات تو ہوتے، لیکن وہ اولاد علی و بطول نہ ہوتے. اپنی گل سمجھ آئیے نہیں؟ اولاد علی اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگواؤں جو اولاد رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد بطول بھی ہو. تبھی تو فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کوئی گل سمجھ آئی؟ اللہ کی حکمتوں پہ توجہ ہے. لیتا بھی ہے تو دیتا بھی ہے تو حکمت ہے، لیتا بھی ہے تو. ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے پر افتخار ہونا چاہیے، رد کرنے پر نہیں. میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی اگر اللہ کی حکمت کو ہم نہ سمجھ سکے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں کہ کسی کام میں اللہ کی حکمت ہو اور ہم اس حکمت کو نہ سمجھ سکیں، تو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے اپنی علمی کوتاہی کا اعتراف کر، اس کی حکمت کا انکار نہ کر. اللہ کرے میں آج بھی گل سمجھا سکا. اللہ کی حکمت کا انکار نہ کر. یہ کہ مجھے پتا نہیں ہے، میرا علم کمزور ہے. تیرا علم ترقی کرے گا تو شاید اس حکمت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن تجھے جب تک علم نہیں ہے انکار نہ کر. اس لیے کہ انکار کرنا اس کے حکیم ہونے کا انکار کرنا ہے، اور اللہ کی حکمت کے انکار میں انسان توحید کا مخالف ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ قادر بھی ہے تو وہ حکیم بھی ہے، اور سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اب اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تیرے لیے ایک موت رکھے، موت کے بعد ایک زندگی رکھے، پھر موت نہ رکھے. اپنی گل سمجھ آئی یا نہیں؟ زندگی دے، موت دے، پھر زندگی دے، پھر موت نہ دے. انجی گالے یہ میں بڑھ بیٹھا ہوں. زندگی دی اس نے ہمیں، موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر موت دے گا. اب تو اگر اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ پلس کر، جمع کر، اور بجلی یا رسول اللہ اللہ بس میں
نتیجے میں جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بجلی تو چھوڑ گئی. اچھا، اب اگر توجہ ہے، اس نے یہ زندگی دی، موت دے گا، پھر زندگی دے گا، اور پھر کبھی موت نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ اب تو ذرا غور کر، اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ جمع کر، اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ پلس کر، تیری کل زندگی کتنی ہوئی؟ اور تو کچھ حساب نیڑے آ گیا. کل زندگی تیری کتنی ہوئی؟ اب اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے کل کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ اور معافی آپ سے پتہ کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ تو اسی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے. اور موت تیرے اوپر اتنی کوئی بھاری ہو چکی ہے، تیرے ذہن پہ اتنی چڑھ گئی ہے کہ جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہ تجھے بھول گئی. موت کے بعد والی زندگی آپ کی اپنی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ جی، تو پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ یعنی ایک عجیب ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس زندگی کو بھول جاتے ہیں جس کے لیے موت نہیں، اور اس زندگی کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں جس کے لیے موت ہے. اصل یہ ہے کہ موت سر پہ چڑھی پئی. اب اگر تو ذرا دقت کے ساتھ حساب کر کے غور کر تو بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالق نے تجھے ہمیشہ زندہ رکھنے کا پروگرام بنایا ہے. کس کو؟ تجھ انسان کو. تجھ انسان کو، بنی آدم کو کتنے عرصے کے لیے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تیری یہ خاص عزت ہے. باقی سارا جہان فنا ہو جائے، دوبارہ اسے زندگی نہ ملے، تو ایک ایسی مخلوق خدا ہے جس سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، بلکہ تیرے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے. اگر تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور قیامت اور آخرت کو نہ مانے، مومن بن سے؟ جی، جتنا اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کے خالق رازق ہونے پر ایمان لازم ہے، اتنا ہی اس کا آخرت پر ایمان بھی لازم ہے یا نہیں؟ یہ کچھ تھوڑے گھٹ ہے، برابر ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کہا مان، میں نے تیرے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے کہ میں تجھے زندگی دے رہا ہوں اور دوبارہ زندگی دوں گا، اس کے بعد موت. تو ذرا تھوڑا سا اللہ یہ بتا دے، یہ درمیان والی موت تو نے رکھی کیوں ہے؟ وچ آ گئی نا موت. پہلے زندگی، بعد کو زندگی، وچ. یہ موت وچ کیوں آ گئی؟ کتنا اچھا ہوتا، اب ہم اگر اپنی بات کریں، کتنا اچھا ہوتا کہ تو بس زندگی موت ہوتی نہ، ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. تو جو ہے دل تو چاہتا ہے نا. ذرا اپنے دل سے پوچھو آپ کتنا عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہے دل آپ کا؟ ذرا سوالیہ کو پوچھنا. کھانا ہمیشہ جیوے تے کدے نہ مرے، تو جب کوئی سوالی آ کے انشاءاللہ جلدی مرے تو وہ تو بددعا بن جائے گی، تو اس سے اللہ ہی کر دے گا. یعنی تیرے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، اور خالق کہتا ہے میں نے تیرے دل میں یہ تمنا میں نے رکھی ہے. دل میں یہ تمنا کس نے رکھی ہے؟ یعنی جس نے دل بنایا ہے اسی نے دل میں یہ تمنا رکھ کے ہمیں وہ دل دیا ہے. اب آپ اگر اپنے دل سے پوچھتے ہیں تو دل کہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں. تو اللہ کہتا ہے میں نے تیرا پروگرام بنایا ہی ہمیشہ زندہ رکھنے کا ہے،
اور تیرا دل بھی ایسا ہی تجھے چاہتا ہے، لیکن فقط تھوڑا سا اس بات پہ غور کرو کہ میں اگر چاہتا تو تجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا تھا، درمیان میں موت نہ ہوتی، لیکن گل یہ کہ پھر میں تجھے اگر وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا تو اس زمین پہ نہ دیتا، کیونکہ زمین کو میں نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گی یا فنا ہو جائے گی؟ جس مکان فنا ہونا ہے اتنے جانا رکھنی ہمیشہ راضی، مکان میں فنا ہونا ہے تو مکین وہاں کیسے ہمیشہ رہے گا؟ اس لیے اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ میں نے تجھے ہمیشہ رکھنا ہے، لیکن اس فنا ہونے والی زمین پر نہیں، میں نے ایک اور زمین بنائی ہے جو ہمیشہ کے لیے بنائی ہے، اس کا نام میں نے جنت رکھا ہے۔ تو جو ہو رہی ہے لہذا یا اللہ یہ موت درمیان میں کیوں رکھی؟ تو جواب الہی خلاصہ یہ بنتا ہے موت اس لیے رکھی ہے کہ انجی کہ میں سارا زندگی دے دے ماں تو کہ کو میں جہنم دے دیا، گل سمجھانی بھی گا تو تو آدھا بے جیتے دل میں بغض علی ہوئے او تو کدے جنت رنگے نہیں۔ ذرا اپنے دل فرولو، بغض علی والا کہاں جائے؟ بغض علی والا کہاں جائے؟ جنت جائے یا جہنم جائے؟ کتنے عرصے کے لیے؟ جی تو اتنی گندی چیز ہے بغض علی، اتنی بڑی نجاست ہے بغض علی، اتنی خبیث خباثت ہے بغض علی کہ اس کے لیے سوائے ابدی جہنم کا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور اتنا بلند نور ہے حب علی، اتنی اونچی عزت ہے حب علی میں کہ اس کے لیے سوائے جنت کے گزارا نہیں ہے۔ تو جو ہو رہی ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے درمیان میں ایک موت رکھ دی ہے، اب تیرا امتحان ہے اس چھوٹی سی زندگی، اب ذرا تھوڑا سا یہ جملہ بھی کہہ دوں، یہ زندگی اس زندگی کا کتنا حصہ بنتی ہے؟ ذرا تھوڑا حساب کرو، یہ زندگی جو ہمیں مل رہی ہے ایک صدی مل بنے تو بڑی، اگر 100 سال ہم یہاں گزار لیں تو یہ بہت لمبی زندگی ہے، بہت مشکل سے اسی مجلس میں کوئی 100 سال کا والا بزرگ نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ یہ مشینری ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ 100 سال سے زیادہ بوجھ برداشت کر نہیں سکتی۔ ایسی میرے بہن ہو، کبھی میں پہلے بھی شاہپور میں آیا تھا اور پھر آیا ہوں گوڑے نہیں توڑتے، شاہپور حملہ بھی اوقات دیا تھا، ایسا ہے نا۔ تو یہ زندگی ہے ایسی یوں گزرتی جاتی ہے، بوسیدگی اور کمزوری لاتی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک صدی کی زندگی بہت طویل زندگی ہے، ورنہ اکثر آدھی صدی 60 سال 70 سال یہاں اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو 50 60 سال 100 سال کی زندگی ہے ذرا اس کو نسبت دے اس زندگی کے ساتھ جو موت کے بعد تجھے ملنے والی ہے، کتنا حصہ بنے گا؟ کسی نے کہا تھا اسی بات پہ یہ قطرہ ہے اور وہ سمندر، یہ کیا ہے؟ یہ زندگی قطرہ ہے اور وہ، تو دوسرے باریک بین نے کہا کہ یہ حساب دیتے ایک گل پوری نہیں آتی، کیوں کہ سمندر کے قطرے تو نہیں جانتا، وہ تو جانتا ہے جس نے سمندر کو بنایا ہے، اس کی نگاہ میں تو قطرے ہے نا، تعداد ہے، تیرے میری نگاہ میں نہیں ہے تو صحیح سمندر کے قطروں کی تعداد، لیکن وہ زندگی تعداد والی ہے یا لا تعداد ہے؟ ابدی تو ہمیشہ کی زندگی تو اسے کہتے ہیں جس کو گنا نہ جا سکے، تو وہ تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، لہذا پھر بھی قطرے والی مثال بھی صحیح نہیں سکتی،
بس وہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ زندگی کے مقابلے میں اس کچھ بھی نہیں. زندگی کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس کچھ بھی نہیں زندگی میں تو میرا بن جا اور اس ہمیشہ کی زندگی میں میں تیرا بن جاؤں گا. سودا سستا یا مہنگا؟ جی مت سوچو سستا یا مہنگا. کیوں آیا ہے رسول؟ کیوں آیا ہے علی؟ کیوں آئے ہیں 14 معصوم؟ کیوں انہوں نے اتنے دکھ اٹھائے؟ نبی اکرم کا فرمان بھی اپنے مقام پر موجود ہے. فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت. جتنا مجھ مصطفیٰ کو دکھایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی نہیں دکھایا گیا. پتہ نہیں کتنے دکھی ہوئے رسول, کتنے دکھ اٹھائے رسول اعظم نے. اور جب رسول کی دختر زہرا کا تذکرہ آیا تو اس کا جملہ تو آپ کے سامنے ہے. صبت علیہ مظاہرہم لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اے میرے بابا پر پہاڑ مصیبت کیسے ٹوٹ رہے ہیں, اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ آتی تو وہ سیاہ راتوں میں ہو جاتی. تو خود سوچ یہ کیوں دکھی کیے گئے. عجب ہے, روایات تو مختلف ہے. بس ایک دو باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. رسول اکرم پہلے تو زہرا کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے وہ نرالا قسم کا سلوک تھا. بیٹی تو تھی لیکن سلوک ایسا کرتے تھے جیسے ماں سے بھی. کسی کو اس میں شک نہیں کہ جب زہرا اپنے بابا سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور بیوی کا سراپا دروازے سے نمودار ہوتا تھا تو سید الانبیاء یوں ہی دیکھتے تھے کہ زہرا آ رہی ہے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے تھے, چند قدم آگے چلتے تھے, بیوی کا ہاتھ پکڑتے تھے, ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے, ہاتھوں میں بوسہ دیتے تھے, اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے زہرا جب میں تیرے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوں مجھے اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں تلاوت کیا. بلکہ کبھی فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر جنت کی اس خوشبو کو سنوں تو میں اپنی زہرا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سید الانبیاء ایک مرتبہ زندگی میں زہرا کے لیے اٹھے؟ روایتیں آپ کے سامنے ہے. جب بھی زہرا بابا سے ملنے کے لیے آتی اسی دستور پر عمل کرتے, اٹھ اٹھ کے استقبال احترام کرتے, بوسے دیتے, ان کی بلائیں لیتے. اتنی مرتبہ یہ کام ہوا کہ بالآخر رسول کی ایک زوجہ بول پڑی, کہنے لگی ہے تو آپ کی بیٹی, ہے تو آپ کی بیٹی, آپ اس کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو رسول اکرم نے جواب میں فرمایا میں خود سے تو کھڑا نہیں ہوگا, اس رب جلی کا ہوگا. یہ بھی آپ کے سامنے روشن ہے کہ جب بھی مسجد کو جاتے راستے میں در زہرا پڑتا رسول اکرم رک جاتے, زہرا کے دروازے کے دونوں دیواروں کو پکڑ لیتے, آواز آتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. جب مسجد کو جاتے
تو اسی طرح رک کے آئے تھے تطہیر پڑھتے، جب مسجد سے واپس پلٹتے تو اسی طرح رک جاتے اور آئے تھے تطہیر کی تلاوت کرتے اور سلام بر اہل بیت کرتے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، یہ بیٹی کو آئے تھے تطہیر سنانا چاہیے؟ رسول اکرم سے میں اگر عرض کروں، اگر آیت تطہیر زہرا کو سنانا ہے تو اندر چلے جاؤ نا، وہاں آپ کا کوئی پردہ تو نہیں ہے، آپ جاؤ اپنی بیٹی کے سر میں ہاتھ رکھو، آیت تطہیر پڑھو، پھر واپس آ جاؤ۔ یا رسول اللہ، یہ گلی میں کھڑے ہو در زہرا کی طرف رخ کر کے یہ آیت تطہیر کی تلاوت کیا مقصد ہے؟ تو شاید رسول یہی جواب دیں گے، میں بیٹی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں اپنی عمر نماز کا وقت ہے، لوگ آ رہے ہیں، پھر نماز ختم ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، گلی ہے رسول کی مسجد کی عوام سے بھری ہوئی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، میں سب کو دکھانا چاہتا ہوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، نہ اس دروازے کو ڈھونڈنا، نہ اس کی اہل بیت کو ڈھونڈنا۔ پتہ نہیں میں تو فضائل زہرا پڑھا ہوتا، آپ کیوں پروگرام مچا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہی جو ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کے کتنے فضائل دکھائے اور ان میں سے کوئی کمی ظاہر نہ کی، لیکن ہائے وہی دروازہ، دروازہ وہی تھا اور جس میں رسول آیت تطہیر پڑھتے تھے، اہل البیت بھی وہی تھی، بیٹی بھی وہی تھی، وہی زہرا، وہی دروازہ۔ اب نہ روئے کہاں آیت تطہیر کی تلاوت اور کہاں کوئی آ کھڑے ہوئے ہیں، کھولو دروازہ ورنہ اس کو آگ لگا۔ پتہ نہیں وہ منظر دروازے کا بیان کروں یا اندر کا منظر بیان کروں، بس اتنا کہتا ہوں، اندر کون تھے؟ رسول کہتے تھے زہرا، علی، حسن، حسین، ایک چھوٹی سی بیٹی زینب، ایک چھوٹی سی بیٹی اب ذرا اس منظر کو ذہن میں خود نقشہ کرو، جب لوگ اندر داخل ہوئے، علی کی گردن میں رسی ڈالی، زہرا نے کمر بند علی کو پکڑا، صلو علی ابن عمی، اس وقت خدا جانے اے مولا حسن آپ کا کیا حال تھا، مولا حسین آپ کا کیا حال تھا، ایک چھوٹی سی لیلا یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے پیغام حق کو بچایا ہے، ہمارے نسخہ نجات کو بچایا ہے، ہمیں آخرت کی ابدی زندگی کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے جو نسخے اللہ نے کیے تھے وہ ان کے حوالے کیے، انہوں نے ان پر عمل بھی کیا، ان کا پیغام بھی پہنچایا اور اس وقت تک واپس نہ گئے جب تک کہ ہماری نجات اور سعادت کے نسخے ہمارے حوالے نہ کیے۔ ہم اللہ سے ہی التجا کریں گے، اے اللہ تجھے پنج تن پاک کی عظمت کا صدقہ اور تجھے زہرا بطول کی مصیبت کا صدقہ ہمیں اس نظام حق اور اس پیغام حق پر مکمل طور پر ایمان عطا فرما اور مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما، ہمیں اس کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ یہ مرحوم بزرگوار ہم
جن کی محنت ہوئی اور جن کی خدمت میں سارے ثواب کے لیے آج یہ مجلس قائم ہے، ان کی ہر چھوٹی بڑی خدمت کو قبول فرما، ہر نیکی کو قبول فرما، ان کی قبر کو نور ولایت سے منور فرما، محشر کی ہر منزل میں انہیں سید محترمہ کی شفاعت نصیب فرما، انہیں صراط کا گزر آسان فرما، جنت کے بلند درجات نصیب فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، خدا ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما، والدین کو صبر و اجر عطا فرما، اور ہم سب کو اس نقش قدر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کے ظہور کے لیے ایک دعا پڑھ لیجیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ بخشش کے لیے